بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ مولانا اس میں عالم علوی کو بیان کرنے کے بعد اب عالم سفلی کو بیان کرتا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنا دیا۔ یہ عالم علوی ہے اور اس میں فرشتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کے مختلف روٹ مقرر ہے۔ آپ کے جہاز جاتے کوئی 30,000، کوئی 40,000، کوئی 50,000، اس سے زیادہ بھی وہ نہیں جاتے۔ ان کے آسمانوں پہ روٹ مقرر ہوتے ہیں، یا باہر کی دنیا کے جو جہاز آتے ہیں، یہاں سے جو گزرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ 70,000 یا 60,000 کے فٹ پہ آپ کو جانا ہے۔ نیچے ہمارے اپنے جہاز آتے جاتے ہیں، تو باقاعدہ ان کے روٹ مقرر کرتے ہیں۔ فرشتوں کے روٹ مقرر ہے، عالم علوی میں وہ ان کے روٹ مقرر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے آپ کے اوپر 7 راستے مقرر کیے۔ 7 طرائق، آسمان جو ہے نا، طرائق طرق کی جمع ہے، طریق سمجھے، طریق کی جمع ہے۔ تو 7 آسمان مقرر، اس میں عالم علوی ہے اور اس میں فرشتے ہیں۔ اور زمین کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ نے انسانوں کو بنا دیا، یہ عالم سفلی ہے۔ تو اب عالم سفلی کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے زمین بھی اللہ نے بنائی، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ حضرات کو بنایا، جامع صدیقہ کے پہنچا کر کے پھنسایا آپ کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اذْكُرْ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ یاد رکھ لیں جب کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفۃ، کہ بے شک میں زمین کے اندر ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا، کیا آپ پیدا فرما دیتے، تخلقوں کے معنی میں، اتجعل فیہا آپ پیدا فرمائیں گے، من ایسی مخلوق کو کہ یفسد فیہا جو اس میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ویسفک الدماء اور یہ ہے کہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح، قالوا انہوں نے اس حال میں کہا کہ ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد لے کر کے تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں، ونقدسک لفظ زائدہ ہے، اور ہم آپ کی ایک تقدیس تیرے صفات اور آپ کو منزہ قرار دیتے ہیں، اور آپ کو یہ کہ پاک قرار دیتے ہیں، آپ کی تسبیح اور تقدیس ہم کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما ان باتوں کو کہ لا تعلمون ہو، جن کو آپ نہیں جانتے، کہ مصلحتیں کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں انسان کے پیدا کرنے میں، مجھے اللہ کو معلوم ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون من الحکم والمسائل، ہے مصلحتیں اور حکمتیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ کو نہیں ہے۔ اب اس میں یہی ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وعلم آدم الاسماء، اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اسماء آپ کو بتا دیا، اسماء المسمیات، مسمیات کے نام بتا دیے۔ ثم عرضہا، پھر ان مسمیات کو پیش کر دیا اللہ نے علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتا دو کہ یہ کیا ہے، ان مسمیات کے نام کیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سچے ہو اپنے اس مسئلے کے اندر، کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مخلوق سے اکرم ہے، یا آپ یہ ہے کہ حق بالخلافت ہے، خلافت آپ کا حق ہے، اگر سچے ہو تو بتا دو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا نسبح سبحانک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، لا علم کائن لنا، ہمیں کسی قسم کا علم حاصل نہیں ہے، الا ما، ہاں وہ علم ہمیں حاصل ہے کہ علمتنا ہو، جو ہم نے سکھایا ہو، آپ نے جو سکھایا وہ تو ہیں، باقی ہمیں۔ انک انت العلیم بخلقک بصنیعک، اپنے مخلوق کو پیدا کرنے کا علم آپ کو ہے کہ کس مخلوق میں کیا حکمت ہے اور کیا ہے، اور آپ اپنے علم کے الحکیم ہو بمصنوعاتک بصنیعک، اور ان صنیعات مصنوعات کی حکمت کو بھی آپ جانتے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے نام، ان مسمیات کے آپ ان کو بتا دو۔ فلما انباہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتائے، باسمائہم، ان کے نام، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، فرشتوں سے کیا میں آپ سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان کی یہ کہ چھپی ہوئی چیزیں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہوں، وعالم ما تبدونہ، اور جو کچھ آپ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر آپ یہ کرتے ہیں، ونحن نسبح بحمدک،
کہ آپ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس کے آپ کا قول نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کو بھی میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو آپ چھپاتے ہیں، اور وہ چھپاتے کیا ہیں؟ وہ چھپاتے یہی تھے کہ نحن احق بالخلافت من الانسان، انسان سے زیادہ ہم خلافت کے ہم حقدار ہیں، ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد رکھ لے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم جب علم میں جیت گیا تو ہم نے کہا کہ جی آدم کو سجدہ کر دو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر سے کام لیا، وصار من الکافرین، نتیجتاً وہ کافر ہی ہو گئے۔ وقلنا یا آدم، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی جنت کو ٹھکانہ بنا لے، جنت میں ٹھہرو نہیں، جنت تو حرکت کی جگہ ہے، جنت تو ہے ہی حرکت، یہ اسکن جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سکنا سے ہے، یہ سکون سے نہیں ہے، سکون اور حرکت، علیہ بالسکون، بالکل حرکت نہیں کرنا، علیہ بالحرکت، حرکت کرتے رہو، تو یہ سکون سے نہیں، یہ سکنا سے، ٹھکانہ تمہارا جو ہے نا جامع صدیقی ہے، اس کو ٹھکانہ بنا دو، باقی اس میں حرکت کرو، تو یہ سکنا سے، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے داخل ہو، اس کو ٹھکانہ بنا، وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا، اور اس سے کھل کر کے کھایا کرو، اور جس طرح حیث شئتما، جہاں بھی چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتكون من الظالمین، پس آپ یہ کہ ظالمین میں سے ہوں گے، اپنا نقصان کرو گے، ان من الناقصین، نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فأزلهم الشیطان عنها، لیکن شیطان نے آدم اور حوا کو دونوں کو پھسلا دیا، فأزلهم الشیطان عنها، آدم اور حوا کو پھسلا دیا، انہا جنت میں سے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں، کیا کہتے ہیں، بسببہا، اس میں درخت کے سبب سے، یا ان سببی ہے، یا یہ ہے کہ انہا جنت سے کا ترجمہ، اور دوسرا ان سببی ہے، فازلہما الشیطان، شیطان نے پھسلا دیا آدم اور حوا کو، انہا بسببہا، بسبب اکل شجرت، درخت کے کھانے سے، دونوں ہے، فاخرجہما، پس انہوں نے نکال دیا ان کو، مما، ان نعمتوں سے یا اس جنت سے، کانا فی ہے جس کے اندر یہ دونوں رہا کرتے تھے، وقلنا اہبطوا، ہم نے آدم سے کہا کہ اب اتر جاؤ، تو تیری بیوی اور تیری اولاد، اس لیے جمع کہا، بعضکم لبعض عدو، حال یہ کہ بعض کے دشمن بن جاؤ گے، تمہاری دشمنیاں چلیں گی، ولکم فی الارض مستقر، اور زمین کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر، آپ ہی کے لیے زمین کے اندر مستقر، جائے قرار بھی ہے، اور قبر بھی آپ کی وہی ہے، ٹھہرنا بھی، ومتاع الی حین، اور ایک وقت مقرر تک، ایک وقت تک، یعنی موت تک آپ کو وہاں سے کچھ فائدہ بھی حاصل کرنا ہے۔ فتلقا، پس حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے کلمات سے، اپنے پروردگار سے، کلمات، کچھ جملے، یہ کلمات جملے میں، فتاب علیہ، پس آدم نے توبہ کیا، فتاب علیہ، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، فتاب اللہ علیہ، اللہ آپ کی طرف، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحیم ہے اللہ اپنے بندوں پر۔ قلنا اہبطوا منہا، ہم نے پھر آدم اور حوا سے کہا ان کی اولاد سے، اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، اگر آپ کے پاس آ جائے کوئی ہدایت نبیوں کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے، فمن تبع ھدایا، جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف مستقبل میں بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے غم زدہ ہوں گے اور پریشان ہو جائیں گے جو کچھ ان سے چھوٹ گیا اس پر۔ والذین کفروا، یہ متبعین کے لیے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ مولانا اصل ترتیب میں نے آپ سے عرض کر دیا، ربط بالکل آسان ہے، آپ کے سامنے آ گیا، یہی ربط ہے کہ عالم علوی کو پیدا کرنے کے بعد عالم سفلی کو پیدا کر دیا، یہ ہے عالم سفلی، زمین، اور اب یہ ہے کہ زمین سفلی کو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عالم سفلی کے لیے اب آباد کار، اس کو آباد کرنے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام، سمجھے؟ 2000 سال پہلے جنات ہم سے پیدا تھے اور فرشتے ان سے پہلے پیدا تھے، ایسے 2000 سال پہلے جنات اور فرشتے اس سے پہلے، تو جنات کی بدماشیوں کو، ان کی چوری ڈکیتی اور ان کے فساد فی الارض کو فرشتے دیکھ چکے تھے، تو قیاساً علی الجن، جنات پر قیاس کر کے
قیاساً علی الجن، جنات پر قیاس کر کے. تو اب آدم علیہ السلام سے، حضرت فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک خلیفہ زمین میں اپنا پیدا کرنے والا ہوں، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو فرشتے تو کہتے کہ اللہ آپ اس کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. جیسے کہ آپ کا استاد کہتے ہیں کہ جی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مسجد کے اندر سبق ہوگا، اب آپ اعتراض نہیں کر رہے، آپ صرف حکمت پوچھ رہے، بات کی وضاحت. استاد جی مسجد میں سبق کیوں ہو؟ فضول قسم کی باتیں بھی ہوں گی، وہ ہوں گی، اللہ آپ کا بھلا، کیا ضرورت ہے کلاس کے اندر سبق ہو؟ آپ کا اعتراض نہیں ہے، سمجھے بھائی جان. بہرحال آپ خیر خواہی میں کہہ رہے کہ جی مسجد میں حکمت کیا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد میں حکمت ہے. بھائی قرآن مسجد میں نازل ہوا، ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کلاس ہماری ناکافی ہے، کلاس میں جگہ ہی نہیں ہے. آیا سمجھ؟ تو یہ جو فرشتوں کا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں ہے، یہ استکشاف ہے، استکشاف اور استفسار ہے. یہ اعتراض نہیں ہے، استکشاف الحقیقت ہے، حقیقت کی وضاحت چاہ رہے ہیں. اور استفسار عن الحقیقت ہے، اور حقیقت اور حکمت کے استفسار کر رہے ہیں، یہ اعتراض نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ پر کون اعتراض کرے گا؟ یہ استکشاف الحقیقت ہے، حقیقت کی وضاحت چاہ رہے ہیں. ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی، بہرحال اللہ نے بتا دیا کہ یہ خلیفہ میں پیدا کر دوں گا. ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے جنات اور فرشتوں کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے بعد جنات چونکہ پہلے سے تھے، اور جنات کا جو ابا ہے وہ جان ہے. یہ ابلیس وغیرہ یہ اس کی اولاد ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جنات کا جو ابا ہے وہ جان، اس کا نام ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وہ جان ہے. ابلیس اس کا بیٹا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابلیس اس کا بیٹا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اور پھر یہ کہ فرشتوں سے کہا، اور جنات بھی پیدا تھے، ابلیس بھی پیدا تھے. اب فرشتوں سے کہا، اور اللہ نے علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، زبانیں سکھا دی، چیزوں کے نام سکھا دیے، یہ علم کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور فرمایا کہ فرشتوں سے کہ اب آدم کو، فرشتوں سے سوال بھی ہو گیا، اور فرشتے پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جواب نہیں دے سکے، اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو وہ جیت گیا میدان. تو اس لیے علمی لوگ جو جہاں میدان مار لیتے ہیں نا، تو وہ مسجود ملائکہ بنا گئے، اور فرشتوں کو کہا کہ اب آپ اس کو سجدہ کرو. اور ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں کیوں سجدہ کروں؟ کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. میری اصل آگ ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا. اور ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اصل کا اثر ہوتا ہے. آپ انڈے کھاتے ہیں تو رات کو پھر آپ سوتے ہیں مزے سے. مچھلی جب آپ کھاتے ہیں، ہر چیز اپنا اثر دکھاتا ہے. غذا کا مقتضی پر اثر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے. مزاج مختلف ہے، فرشتوں کی مزاج الگ ہے، انسانوں کے الگ مزاج ہے، جنات کے مزاج ہی الگ ہے. تو یہ چونکہ آگ سے پیدا ہے نا، آگ سے پیدا ہے، تو آگ میں اگر آپ تیل ڈالیں گے نا، آگ پر تیل، پیٹرول، اور اس کو آگ، اس میں ماچس کی تیلی لگا کر کے دیں، بس اوقات یہ آگ آواز دیتی ہے، اس طرح بھڑکتی ہے، اس کو دباؤ وہ دبے گی نہیں. آگ کی بدماشی یہی ہے کہ اس میں تعلی ہوتی ہے، تعلی اور طرفوں مزاج. اور یہ ظاہر ہے کہ شیاطین اسی سے پیدا ہے، آگ، جنات اسی سے پیدا ہے، تو ان کے مزاج کے اندر اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا. انسان کے اندر مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے. انسان عناصر اربع سے بنا ہے. مٹی کے اندر عاجزی ہے. پتھر سے کبھی پھل آپ کو نہیں ملے گا جو سخت ہے. زمین آسان ہے، زمین نرم ہے، پھل جتنے ہوتے زمین سے نکلتے ہیں. اس لیے جو عاجز علماء ہیں ان کے علم کا بڑا پھل ہوتا ہے. مول صاحب، متکبر کبھی خلق خدا کو فائدہ نہیں دیتا. انسان کے اندر کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی پاؤں کے تلے، پاؤں کے نیچے اس کو رون ڈالتے ہیں، تو مٹی عاجز چیز ہے. انسان کے اندر عاجزی بھی ہے. انسان کے اندر پانی ہے، پانی سے، اور پانی حریص ہوتا ہے،
سیلاب جب آتا ہے تمہارا جتنا بھی مال ہو ندی کے اندر وادی کے اندر سب کو اٹھا کر لے جائے. دیکھیں تو سیلاب پانی وہ ہر اس انسان کے اندر بھی حرص ہے، اتنا جتنا بھی مال آ جائے یہ توڑا ہے اور دے دو، اور مال دے دو اس کو. حرص ہے نا پانی، اس میں پانی کے مزاج کے اندر حرص ہے. آیا سمجھ؟ انسان کے اندر آگ ہے، آگ میں تعلی ہے، سمجھتا ہے؟ جلاؤ ہے، یہ حسد و بغض بھی انسان کے اندر ہے. انسان کے اندر ہوا ہے، ہوا اڑتی ہے، تو آدمی بھی ہوتا ہے 6 فٹ کا، لیکن ہر بندہ 12 فٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. فٹ بال کے اندر ہوا ہوتی ہے نا، شاٹ مارو اوپر جائے، ہوا نکالو تم شاٹ مارو. وہ آپ کی شاٹ سے فٹ بال اوپر نہیں جا رہا ہے، آپ کی شاٹ کا دخل ہے، لیکن اصل اس میں ہوا ہے، ہوا اوپر کو جاتی ہے. وہی فٹ بال ہے، آپ اس کی ہوا نکالے اس کے بعد شاٹ مارے، یہ چھت تک بھی نہیں جائے گا. کل شیء یعود الی اصلہ. تو آگ کے اندر پھر ترفع ہے، تکبر ہے. تو اس لیے شیطان نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے. انسان تو مٹی سے گارا سے بنا، زیادہ تر انسان کے مزاج کے اندر مٹی ہی ہے. تو کہا اس مٹی والے کو میں کیوں سجدہ کروں؟ انا اعلی منہ، انا خیر منہ. کیوں؟ انا مخلوق من النار والنار تعلو، اور آگ اعلیٰ ہے، فانا اعلیٰ، میں بھی اعلیٰ ہوں. اور وہ مٹی سے پیدا ہے، مٹی اسفل ہے، لہذا جو اس سے پیدا ہوا وہ بھی اسفل ہوگا. تو اعلیٰ اسفل کو کیوں سجدہ کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا، قیاس اس کا صحیح تھا. یہ زمین پر یہ مقابلہ ہو گیا. فرشتے ہار گئے اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، وہ ہار گئے، جواب نہیں دے سکا، سجدہ کرو. انہوں نے غریبوں نے سجدہ کر دیا. فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، حکم ہو گیا تو سجدہ کر لیا. اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو پھر شیطان ذلیل ہو گیا. ذلیل تو ہو گیا، فرمایا کہ فخرج فإنک رجیم. رجیم کا معنی ملعون ہے، آپ پر میری لعنتیں ہوں گی. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک. تو اس نے کہا چلو ملعون تو ہو گیا، لیکن ایک میری دعا قبول کر لو. شیطان کی یہ دعا قبول کی اللہ نے. دعا کیا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، بعثت تک آپ مجھے مہلت دے دے. فرمائے کہ جاؤ، قال فإنک من المنظرین، جاؤ آپ کو مہلت ہے. یہ دعا شیطان کی قبول ہوگی. چنانچہ بالکل دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر ابلیس کو موت آئے گی. ابھی ابلیس زندہ ہے، ابلیس ابھی زندہ ہے. لیکن ابلیس، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ بھی فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. یہ ایک فضول قسم کی بات ہے. ابلیس جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ تو خود سورہ کہف کے اندر موجود ہے کان من الجن، سمجھ، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ایک تو یہ کہ جن قرآن نے صراحتاً کہا. دوسرا یہ کہ جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہے، توالد و تناسل، اور ابلیس اور اس کی اولاد بھی بہت ہے. فرشتے وہ نہیں ہے، فرشتوں کی تو کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور ابلیس کی اولاد ہے باقاعدہ. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اس کی اولاد بھی. امام شافعی سے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نکاح کہاں ہوا شیطان کا جو اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا میں تو نکاح میں موجود نہیں تھا، آپ کو معلوم ہوگا. اس نے کہا میں نکاح میں موجود نہیں تھا. کیا ہو گیا؟ میں نہیں تھا نکاح میں. آپ اردو سمجھ رہے؟ جی. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کان من الجن، دوسرا اس کی توالد و تناسل ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی اولاد بھی. اور تیسرا لو کان من الملائکۃ لما عصى اللہ، اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو اللہ کی معصیت نہ کرتا، نہ فرمانی. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سمجھتا؟ تو یہ پکی بات ہے کہ یہ جنات میں سے. اب یہ ہو گیا کہ یہ ہو گیا ذلیل، یہیں پر رہ گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے جنت میں منتقل کر لی. پہلے یہ زمین پر تھے، تخلیق زمین پر ہوئی، اور یہ امتحانات بھی یہیں زمین پر ہو گئے. اور امتحان کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ آدم کامیاب ہو گئے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتے بھی کامیاب ہو گئے، آدم علیہ السلام کو اوپر لے جائے گے.
اب جب کہ آدم علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا تو یہ کتے کا بچہ کیسے پہنچا وہاں؟ آپ بات سمجھ دیں، یہ کس طریقے پر جنت میں پہنچا؟ تو ہمارے مفسرین بھی عجیب لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں سانپ کے منہ میں داخل ہو گیا، سانپ ادھر کیا کرتا کتے کا بچہ سانپ کے منہ میں داخل، بعض کہتے ہیں دیوار کے پاس یہ کہ کھڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، سمجھے میں لوگوں کو؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بارڈر بندی نہیں تھی، بولو بارڈر بندی نہیں تھی، جیسے ہم ایران آتے ہیں آسانی سے آتے جاتے، ہم بولو چلو گا، ابھی بارڈروں کی سختی کر دی، پاک فوج کھڑے ہو گئے، تو اصل میں بارڈر بندی نہیں ہوتی تھی، یہ جاتا تھا، تو اس لیے یہ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہیں سے رہتے ہوئے اس کی آواز وہاں پہنچی اور ایک دوسرے کو دکھائی دے سکتا۔ آج تو ٹیلی ویژن نے آسان کر دی، مولوی منظور ادھر درس دے رہا اور جان کیری اور ٹرمپ مجھے دیکھ رہا، میں ٹرمپ کو ادھر دیکھ رہا ہوں۔ آپ پڑھیں گے سورہ صافات کے اندر کہ آپ کا ایک دوست ہے اور وہ آپ کا دوست بے دین ہے، یہاں آپ کو کھلا رہا پلا رہا، آپ اس کو کھلا رہے پلا رہے، لیکن قیامت کے دن جب آپ جنت جائیں گے تو آپ کہیں گے قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا انا لمدینون۔ میرا ایک دوست تھا جو دنیا کے اندر مجھے کہتا تھا کوئی اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جنت و جہنم نہیں ہے۔ دوست تو میرا تھا، کھلاتے پلاتے تھے، پٹھان تھا یا بلوچ تھا، لیکن اے اللہ آج وہ میرا دوست کہاں ہے؟ جنت میں نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، جہنم نیچے ہے، جہنم نیچے، سجین نیچے ہے، اور جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ سب کو سبحان اللہ، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب جو وہ کہیں گے انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون قال هل انتم مطلعون۔ اللہ فرمائیں گے آپ جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو اپنے دوست کو؟ وہ کہے گا جی ہاں دیکھتا ہوں۔ فطلع کروڑوں میل دور جنت، وہاں سے جھانک کر کے دیکھے گا، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جہنم میں میرا ساتھی گیا ہوا، ادھر سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جنت والی آنکھیں اور بینائی بھی بڑی تیز ہوگی، وہ جنت والی آنکھیں بینائی بھی وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں تو ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں سے وہ کلاسوں کو دیکھتے، اس بلڈنگ کو دیکھتے، چیوٹی دیکھتا ہے؟ چیوٹی جو ادھر ہے اس کو نظر آتا ہے وہاں؟ نہیں جی، وہ تو غریب والے، یہ آپ کے لیے ایک جگہ ہے اور چیوٹی کے لیے یہ 50 جگہ ہیں، یہ اور سینکڑوں جگہ ہیں۔ اور جنت والے آنکھیں اتنی تیز ہوں گی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں سے اور دوسرا مزے کی بات ہے، جنت والے جہنم والوں کو، جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے، کروڑوں میل دور ہے لیکن وہ سنیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنم والے کہیں گے اے جنتیو ہمارے لیے کچھ پانی تو بھیج دو جنت کے، جہنم میں گل سڑ کر کے تباہ ہو گئے۔ قالوا، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ رزق اور یہ پانی اللہ نے کافروں پر حرام قرار دی۔ یہ دیکھیں ان کی جہنمیوں کی آواز کہاں ان کو پہنچتی ہے اور ان کی آواز ان کو کیسے پہنچتی ہے۔ اصحاب الاعراف بھی ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، وہ بھی جنتیوں کو جہنمیوں کو۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، تو آدم اور حوا جب وہاں پہنچے تو اس کو آگ لگی، اللہ کا بھلا کرے۔ آسانی تھی، ایک تو یہ کہ جنت میں گیا اور وہاں سے دھوکہ، بارڈر بندی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ بارڈر بندی جب ہو گئی کہ کافر اور شیطان جنت میں نہیں جائے گا، تو اس نے آواز دی دور سے، اور یہ آواز اس طریقے پر اس کی پہنچی۔ آدم علیہ السلام نے اس نے کی، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور مستقل اس کو حکم بھی تھا۔ اب یہ کہ جی فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ استثناء متصل ہے یا منقطع ہے؟ اگر آپ کہتے مستثناء منقطع تو جان القوم الا حمارا، گدھا تو داخل ہی نہیں ہے قوم میں، تو اسجدوا تو فرشتوں کو حکم تھا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں کو یہ تھا ہی نہیں، تو پھر یہ ملعون کیسے ہو گیا؟
یہ فرشتوں میں فرشتوں کے جنس میں سے نہیں ہے، تو مستثنا جب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ منقطع ہے تو حکم تو مستثنا منوں کو فرشتوں کو تھا، یہ ان کے جنس میں سے نہیں ہے، یہ مردود کیوں ہو گیا؟ اور اگر یہ ان کے جنس میں سے ہے، اس کو حکم تھا فرشتے، تو کان من الجن کو کیا کرو گے؟ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو کان من الجن کو کیا کرو گے؟ تو جواب یہ کہ اس استثناء سے ہٹ کر کے، استثناء منقطع ہے لیکن اس سے ہم ان کے لیے حکم نہیں مانتے، اس کو مستقل اللہ نے حکم دیا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دیا، سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ، اس کے لیے مستقل حکم ہے۔ یہ تغلیباً جیسے بھیزاوی میں ادھر ادھر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مستقل اس کو حکم تھا۔ حضرت اقدس رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے، حیرت ہے مفسرین پر اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو مستقل حکم تھا۔ اذ امرتکم، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے آپ کو حکم دیا؟ سمجھے؟ اب ہو گیا مولانا یہ دو باتیں، زمین پہ پیدا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، آدم کو اللہ نے علم دیا، فرشتے بھی کامیاب ہو گئے، سجدے کیے، اور آدم کو اللہ نے افضل بنا دیا، علم کی وجہ سے انسان کی افضل قیمت انسان کی بن جاتی ہے، پھر ان کی تشکیل جنت میں ہو گئی۔ اب جنت سے پھر اس نے بھلا فیصلہ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جنت سے ان کو نکلوایا، تو جنت میں پہنچا کس طرح؟ تو میں نے عرض کیا کہ دور سے آواز دے دی، یا یہ ہے کہ جنت کے قریب گئے، بارڈر بندی نہیں تھی، تو اس طریقے پر یہ کہ یہ پہنچا۔ آیا مسئلہ سے؟ یہ دو باتیں ہوں گی۔ تیسرا مسئلہ ہے مولانا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدم نے نافرمانی کیوں کی؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آدم علیہ السلام نے آخر اس کی نافرمانی کیوں کی؟ سمجھے؟ جواب اس کا یہ ہے مولانا، آدم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس شجرے سے گندم مراد ہے یا انجیر مراد ہے یا انگور مراد ہے یا ایسا کوئی درخت مراد ہے کہ جس کو کھانے سے انسان کا وضو ٹھہرتا نہیں ہے، خدا ہی جانتا ہے گندم ہے یا انجیر ہے یا انگور ہے۔ لیکن بعد میں جب آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس اتارا گیا تو پھر انجیر کے پتے آدم نے اور اما حوا نے شرمگاہ پر انجیر کے پتے، انجیر کے بڑے بڑے پتے ہوتے، انجیر اس وقت سے پردہ پوشی کرتا ہے، اور آج تک بھی انجیر کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کوئی قسم اٹھائے کہ انجیر جب بنتے ہیں یہ تو ہے، لیکن انجیر کا پھول کس نے دیکھا ہے؟ تمہارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں ملنگو، انجیر کا پھول ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ بوڑھے بوڑھے تو بیٹھے ہوئی ہو، میں بھی تو اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ آئے مسئلہ میں بہرحال مبارک چیز تو ہے، وہ تین ہے، وہ زیتون ہے، تین انجیر ہے، یہ تو بہت میٹھا ہے، زیتون تو کڑوا ہے۔ تو پٹھان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چکھا نہیں، ایسے قسم اٹھایا، زیتون تو بہت کڑوا ہے، اللہ نے اس کو چکھا نہیں، انجیر کو تو چکھا، اس کی قسم اٹھایا تو ٹھیک ہے، لیکن زیتون کو چکھا نہیں، ایسے قسم اٹھایا اللہ نے۔ اب پٹھان کو کون سمجھائے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ جو خنزیر تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک، یہ کہتا تھا اس قرآن کو خدا کو لاؤ میرے سامنے، ایک مکہ اس کو لگاؤں، اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ جو آپ کے پرویز مشرف کا آئیڈیل تھا کہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نظام کو لے کر کے پاکستان کے اندر نافذ کروں گا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کا یہی تھا۔ جب وہ خنزیر مرا، زمین کے اندر انہوں نے قبر کھودنا شروع کیا، تو سانپ بچھو، پھر دوسرا قبر سانپ بچھو، تیسرا سانپ بچھو، چوتھا سانپ بچھو، زمین میں رکھا، زمین نے اٹھا کر باہر پھینکا۔ یہ ابھی زمین پہ نہیں ہے، زمین سے اوپر پلروں پر اس کو اٹھایا گیا، سمجھے؟ اور اس قسم کا کہتے ہیں کہ بے عقل اللہ خالق جو آئس کریم وغیرہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے قسم اٹھاتا ہے، کس کا؟ زیتون کا اور انجیر کا۔ اس خدا کو لاؤ، اس کا دماغ میں درست کروں گا۔
اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب یہ مرا اس کا علاج طبیب لوگ نہیں کر سکے، اس کی بیماری کا مرنے کے بعد پھر پتہ چل گیا کہ اوئے اس کی بیماری کا علاج زیتون اور انجیر میں تھا، طبیبوں نے بعد میں اس کی وہ کر دی۔ اس مردار کے مرنے کے بعد پھر طبیبوں کو اس کی تشخیص ہو گئی۔ مجھے خود یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، والتین والزیتون یہ دو ہو گئے، وطور سینین وہذا البلد الامین یہ دو ہو گئے، ان دو کی بھی قسم، ان دو کی بھی قسم، سمجھتا ہے؟ تو ایک شیعہ کی اس میں نے دیکھا، مجھے بڑا مزہ آیا، اس نے کہا کہ زیتون اور انجیر انسانی صحت میں اس سے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ زیتون اور انجیر کا استعمال کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کینسر وغیرہ بڑی بیماریوں سے بچائے گا۔ انسانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ان سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے، وہ تین و زیتون۔ اور روحانی صحت کے لیے طور سینا جو تورات ہے، 4000 انبیاء صرف اسی پر آئے بنی اسرائیل سے، سمجھے؟ اکثر تورات کے متبع اور پیروکار رہے اس سے پہلے بھی۔ اور وہذا البلد الامین مکہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی ترقی ان دونوں سے اور جسمانی ترقی ان دونوں سے، بڑی اچھی بات کی، سمجھتے؟ اور طور سینا اور غار ہرا کہتے سارے پہاڑوں کو جب بنایا اللہ نے تو پہاڑ تو اونچے رہے، لیکن ان دونوں پہاڑوں نے اپنا سر نیچے کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو محبت الوحی بنایا کہ قرآن کا نزول اور تورات کا نزول انہی پر ہوا، اور جو پہاڑ اونچے رہے تو وہ کوہستان کے رہے۔ ایک یہ ہے کہ یخلف الجنہ، دوسرا یخلف بعضهم بعضا، بولو یخلف بعضهم بعضا، چنانچہ ابا مرتا ہے، بیٹا پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، شڑ پوتا، خڑ پوتا، ڈر پوتا، شر پوتا، اس طریقے پر سلسلہ چلتا ہے۔ یا ایک قوم ایک صدی کے بعد دوسری صدی، تیسری صدی، تو خلیفہ کا معنی یخلف بعضهم بعضا، یہ دوسرا معنی۔ عرب لوگ آج کل یہی لے رہے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عرب لوگ تیسرا معنی خلیفہ، یخلف اللہ و ینوب اللہ، اللہ کے قائم مقام ہوگا، سبحان اللہ، یہ ہے مولانا۔ انسان اللہ کے خلیفہ، یخلف اللہ و ینوب اللہ، اللہ کے قائم مقام ہوگا، اللہ کے قائم، اللہ کے احکام آسمان سے آئیں گے اور آ چکے ہیں کتابی شکلوں میں، انبیاء کی توسط سے وہ آئے ہیں۔ یہ فی تنفیذ الاحکام شریعت، احکام شریعہ کو نافذ کرے گا۔ ارے مولوی بیدار ہو جاؤ، کھدڑے ہمارے سبق میں نہ بیٹھے، ہجڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت عرض کر رہا ہوں کہ خلیفۃ کا معنی یخلف اللہ فی تنفیذ الاحکام الشرعیت، خدا کے لیے اس کو سن لو، فی تنفیذ الاحکام الشرعیت، احکام شرعیہ کے نافذ کرنے میں خدا کا قائم مقام ہوگا۔ اور احکام شرعیہ کو نافذ کون کرے گا؟ جس کے پاس ڈنڈا ہوگا، حکومت ہوگی، وہی نافذ۔ تم کرو کچھ بھی اور وہ اندر سے صرف لکھ دے کہ مدارس کی رجسٹریشن بند، مدارس کے چندہ بند، جو ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ ڈنڈا ہے اس کے پاس، قلم ہے اس کے پاس، یہ ہے جی۔ اس لیے 800 سال تک ہماری حکومتیں، 900 سال تک حکومتیں ہماری رہی، صرف 11 چوریاں ہوئی ہیں۔ کوئی ماں کا لال اس کے خلاف ثابت کرے۔ 900 سال 800 سال حکومت میں کتنی چوریاں ہوئی؟ صرف 11 چوریاں۔ اور یہاں ہمارے ایک ہفتے میں اس گوٹھ کے اندر یہ ابھی طالب علم غریب آئے، کوئی کشمیر کا ہے، دوسرے آگے، ابھی بھی کتنے ساتھیوں کے موبائل بھی لوٹ گئے۔ میں نے ایسے جو کو کل پرسوں کہا، میں نے کہا کہ ہم تو ایسا ڈنڈا آپ کو دیں گے نکلے گا بھی نہیں آپ سے، سمجھے بھائی؟ اور تم خود یہ ہے کہ پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئی ہو، ہم روڈ بند کر دیں گے، اپنے باپ کو شہباز شریف کو پھر بول دینا کہ کس لیے ہوا، تو تم خود چور ہوں۔ سائیں معاف کندہ، سائیں مہربانی کندہ، رب جو قسمہ تاؤں خیالداری کندہ۔ میں نے کہا طالب علم کے پاس 2000 روپے ہوتے ہیں، اس کے صابن لے لے اور اس سے واپس اپنا کرایہ کرے، اور وہ بھی تمہارے چور نہیں ہے کہ لوٹ رہے یہ مدرسے کے گیٹ پہ ایسے۔ اور یہاں پر 80 گاڑیاں لٹ گئی، 80 گاڑیوں میں کتنا ٹائم لگے گا؟ چور جب آگے انہوں نے کہا موبائل پھینکو، پیسے پھینکو، موبائل پھینکو، پیسے پھینکو، گھڑیاں پھینکو۔ 80 گاڑیوں کو لٹ کر آخر اس میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ہر گاڑی کے اندر اگر 1 منٹ بھی لگ جائے
تو 1.5 گھنٹے تو لگتے. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لوٹ کر کے جب نکل گئے, پولیس کو اطلاع کر دی کہ جناب ہم نے خوب لوٹا ہے, ایس ایچ او کو بھی دیں گے اور ڈی ایس پی کو دیں گے, دوسروں کو دیں گے, کوئی پرواہ, ہم تو نکل گئے. اب ماشاءاللہ ہمارے پولیس اس کے بعد ماشاءاللہ کڑی نگرانی ہو رہی ہے, سمجھو بھائی. 1.5 گھنٹے کتے کے بچے آپ کہاں تھی, سمجھے ماشاءاللہ. پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگی, سمجھے. گرگمیرو سگ وزیرو بوشرا دربا کنن ایچنی ارکان و دولت ملک را ایران کنن. بھیڑیا صدر بن جائے, سگ وزیروں کتا وزیر اعظم بن جائے, موشرا دربا کنن اور چوہے کو گنمین بنا دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پیدا باد, سمجھتے. گرگمیرو سگ وزیرو بوشرا دربا کنن ایچنی ارکان و دولت ملک را ایران کنن. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں منڈیا, کچھ بلا پڑ گیا نہیں پڑ گیا. اس لیے مولوی خدا کی قسم مولانا حبیب الرحمن اعظمی جو محدث اعظم تھے, ایک حبیب الرحمن ابھی دیوبند والا ان کا چند سال پہلے انتقال ہو, اس کی نہیں, مفتی حبیب الرحمن کی نہیں. میں حبیب الرحمن جو مصنف عبدالرزاق پر جن کا حاشیہ ہے, یعنی علامہ انور شاہ کشمیری سے اونچا محدث ہے وہ, اور عرب بھی اس کو مانتے ہیں, غضب کا محدث ہے. جب ہندوستان میں علماء کے آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی, ایک کانفرنس تھی, تو حضرت اس کے صدر تھے مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیمار پہنچ نہیں سکے تو اس نے لکھ کر کے علماء کو بھیجا, کہا اے ہندوستان کے مولویوں, خدا کی قسم تم سارے ایک ہو جاؤ, آج اسلام آ سکتا ہے. اس لیے مولوی صاحب ہم کام کو تقسیم کریں, تبلیغی جماعت الگ, یہ بھی کام ہمیں کرنا ہے, جہاد کا کام ہمیں الگ کرنا ہے, ختم نبوت کا اس کی الگ. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مفتی محمود کو کہ اوپر اسمبلیوں کا کام آپ کا ہے, آپ کر لیں, اور شرک اور بدعات کا جڑ میں غلام اللہ نکالوں گا, سمجھے. جی ہاں, ان کی دوستی بھی تھی, کتنے ہمارے اکابرین کی کتنی, کہ فرمایا کہ بدعت اور شرک اس کا جھاڑو میں غلام اللہ لگاؤں گا جتنا مجھ سے ہوگا, باقی کہ اسمبلیوں میں اس قسم کے سرغنوں کے ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ شدید گرمی میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے, پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گئے, تو شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑ دوڑ کر کے گئے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کریں, یہ اس کا پوتا بنا ہوا, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. حضرت کے زمانے میں میں نے عرض کیا کہ 4 بیعتیں ہوتی. بیعت علی الاسلام, بایعتک علی انی اسلمت علی یدک, آپ کے ہاتھ پر میں مسلمان ہو گیا, لا الہ الا محمد رسول اللہ. بایعتک علی الخلافت, انک خلیفۃ اللہ فی الارض, تو اللہ کا خلیفہ, میں کسی اور کو نہیں مانوں گا. بایعتک علی الجہاد, جہاد پر, علی اللہ نفر من الجہاد, جہاد سے ہم بھاگیں گے نہیں, میدان سے جان دیں گے, یا غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے. اور بایعنک علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ببہتان. حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت ہے, قرآن میں خود ہے خواتین کے بارے میں, یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. یہ سب کچھ حکومت ہماری تھی, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اے کاش علماء اکٹھے ہو جائیں. اس لیے جماعت بنانے کی کوشش نہ کرو, جماعت بنانے کی بالکل کوشش نہ, کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. خلافت آپ کا حق ہے مولوی صاحب. یہ تیسرا معنی میں نے آپ سے عرض کیا, یخلف الجن یا یخلف بعضهم بعضا یا یخلفون اللہ سبحانہ وتعالی, ینوبون اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کی نیابت ادا کریں گے. کچھ پہلے پڑھ گیا فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ, اور احکام شرعیہ کو نافذ اس وقت کریں گے جب حکومت. پٹھان جیسے بدماش دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ ماننے والا سرکش کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن ملا عمر نے دیکھا دماغ کیسے درست کیا, اور ابھی بھی دیکھو ملا ہیبت اللہ, سمجھے کیسے کابل جو مستی کی جگہ ہے. صلاۃ الخوف میں آپ پڑھیں گے ابو داؤد کے اندر, حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابل میں پہنچ گئے, صلاۃ الخوف کے اندر موجود ہے. ابو داؤد جلد اول کے اندر آپ کو مل جائے گا. سبحان اللہ, یہ اس زمانے سے بدماشی کی جگہ ہے, بدماشی کی جگہ ہے. لیکن کس طریقے پر, ڈالر بولو, ڈالر ہمارے 250-300 روپے پر اللہ کو ڈالر آپ کو پہنچا ہوا. لیکن انہوں نے, طالبان نے کہا کتنے پہ ڈالر ہے, کہا 200 پہ. وزیر خزانہ نے سب کو بلایا, فرمایا اب 80 روپے سے زیادہ اگر کسی نے ڈالر, تاجروں کو کہا تمہارے تکہ بوٹی کروں گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا گیا, 80 پہ لایا اس کو, کہا کوئی مشورہ نہیں کرنا. چند دنوں کے بعد پھر 60 پہ لائے انشاءاللہ. اب آرڈر یہی ہے کہ ڈالر کسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے, ڈالر کو خوب اب افغانی روپے سے کرو. اور 30 سال جنگ لڑنے والا ملک
آج جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا 1 روپے افغانی، ہمارے 5 روپے، ہمارے جیسے بدبخت بے غیرت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا 1 روپے افغانی، جنگ زدہ ملک 30 سال کم۔ قالوا تجعل فیہا، کیا پیدا کر دیں گے اس میں، تجعل تخلقوں کے معنی میں، فیہا من یفسد فیہا، یہ مفعول بھی بنے گا فعل و فاعل مل کر کے متعلق تجعلوا کے لیے، ویسفک الدماء یفسد پر عطف ہے، اور یہ کہ خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ قالوا حالک، قالوا انہوں نے کہا اس حال میں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی حمد لے کر کے تسبیح کرتے ہیں، تیرے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُكَ لام زائد ہے۔ قال انی عالم، یہ اس عالم کے اندر 2 احتمال ہے، ایک یہ کہ عالم مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل بغیر من کے جب استعمال ہو تو وہ مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یہ ایک نئی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ مضارع ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، عالم و فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، ما لا تعلمونہ موصول سے مل کر کے یہ موصول محلا منصوب ہے۔ لیکن اگر عالم و اس میں تفصیل ہو بدون من، بغیر من کے، بغیر اضافت کے، سمجھے، من اور بغیر اضافت کے جب استعمال ہو، سمجھے، الف لام کے بغیر، تو پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ مفعول کو نصب دیتا ہے یہ صورت۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئوني باسماء، اس میں کوئی مشکل ترکیب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کلی سکھایا، سمجھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، لہذا آدم علیہ السلام عالم الغیب ہو گیا۔ خیال کر لینا مولانا، علم غیب کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں، علم غیب ما لا يدرك الحس ولا تقتضيه البداهة ولا تقتضي بداهة العقول، یا کہہ دو علم الغیب لا يدرك الا بوحی من اللہ، وحی کے ذریعے سے، وہ حواس سے حاصل نہیں ہوتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا علم بغیر کسی حواس کے ہو۔ آپ سمجھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کل بعطاء الہی، اللہ کی عطا سے جو علم آ چکا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے، وہ بالحواس سے، حواس کے ذریعے سے، وہ حواس میں داخل ہے مولانا۔ علم غیب کی تعریف اس پہ سے، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو علم اللہ آپ کو بتاتا وہ انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہو کی، یہ 5 نام ہے اس کے۔ وہ علم غیب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے یہ غلطی نہیں کرنا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم جزئی علم غیب اللہ کے لیے مانتے، اس کے لیے رسول کے لیے مانتے ہیں، اور بریلوی کلی مانتے ہیں۔ علم الغیب امر تفرد اللہ به، شرح قائد میں آپ نے پڑھا، جب یہ وہ اللہ کی خصوصیت ہے تو آپ جزئی علم غیب کے نبی کے لیے کہتے تو آپ جزئی مشرک ہیں، بریلوی کلی مشرک ہیں۔ اس لیے ہم علم غیب کے قائل ہی نہیں ہے، وہ انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہو کی 5 نام بتا دیں۔ تو پہلا مسئلہ تو علم الغیب نہیں، ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہتھیلی، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ہتھیلیوں کو دیکھو، سمجھے، آپ بتا سکتے ہیں آپ کی ہتھیلی کے اندر اللہ کو کتنے لکیریں ہیں؟ نام بتا دیا کہ یہ گلاس ہے، لیکن علم غیب کلی کے اندر یہ گلاس ہے، لیکن اس کے کتنے ذرات ہیں، اس کا کتنا وزن ہے؟ تو علم الاسماء لا يستلزم علم المسمیات کلیتا، بولو، علم الاسماء یہ منظور ہے جی، منظور کے سر کے بال کتنے ہیں، منظور کا کل وزن کتنا ہے، منظور کے کتنے اجزاء ہیں، منظور کی رگیں کتنی ہیں، تو علم غیب کلی کے اندر تو یہ بھی جو چیز آ جاتی ہے۔ علم المسمیات لا يستلزم علم الاسماء لا يستلزم علم المسمیات کلھا، مسمیات کا پورا علم ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ 2 باتیں۔ تیسرا مسئلہ ہے، یہ کلھا میں جو کل ہے یہ کل عرفی ہے، یہ کل استغراق کی حقیقی نہیں ہے، یہ کل عرفی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بلکہ اس کو ساری چیزیں دی گئی تھی، شے، تو ان سیین خصیتین، یہ شے ہے اللہ شے، بلکہ اس کی تھی، کچھ تو بولو نا، مردانگی بلکہ اس کو تھی، آخر مردانگی شے ہے اللہ شے، شے ہے نا، تو وہ تھی اس کو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ منظور احمد ولد نیک محمد ولد حاجی جمعہ خان قوم شیروزئی مینگل تحصیل وڈ ضلع خزدار زرچین، یہ کہاں ہے قرآن میں؟
قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ اس لیے یہ ہوتے کلیات عرفیہ. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کلی عرفی ہوتے ہیں. ثم اجعل علی کل جبل، پرندوں کو ذبح کرو اور ہر ایک کا ٹکڑا ٹکڑا پہاڑوں پر، علی کل جبل، تمام پہاڑوں پر. تو تمام پہاڑوں پر یہ آپ کے خیبر پختون اور کوئٹہ کے اور کوہستان کے پہاڑوں پر لا کر کے ٹکڑا رکھا تھا. آخر آپ نے ناشتہ تو کیا ہوگا نا. تو یہ علی کل جبل، اس کے قرب و جوار میں 1-2 پہاڑوں پر، ٹیلوں پر آپ نے رکھ دیا. یعنی کہ پوری دنیا کے پہاڑوں پر علی کل جبل، علی کل جبل، علی کل جبل. یہ کلیات عرفیہ ہوتے ہیں. یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا. سمجھا؟ تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں چونکہ خود بریلوی رہ چکا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ رضا خانیوں کو آج تک معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کا علم غیب تدریجی 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 مکمل آخر میں کب ہوا تھا، اس کا علم علامہ احمد رضا خان خود اس دنیا سے چلا کے بتا نہیں سکے. علامہ احمد رضا خان مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، کسی بریلوی کو پتہ نہیں ہے کہ تکمیل علم کلیات کب ہوئی. جن آیت سے وہ استدلال کرتے وہ علمک ما لم تکن تعلم، اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوتا رہا. تو جب آپ کے پاس سب کچھ آ گیا تو پھر قرآن کا نزول کیوں ہو رہا ہے؟ ان آیت کے بعد تو پھر کئی آیتیں نازل ہوگی. کہتے نہیں آخر میں تکمیل. تو آخر میں تکمیل کب ہے، وہ کون سا نس ہے؟ یہ نس احمد اللہ خان اس دنیا سے چلا گیا، اس کے پاس نہیں ہے. اور 5ویں بات سمجھو، آسان سی بات ہے، ناک کو ادھر سے پکڑو، یہ ناک ہے، ادھر سے پکڑنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے پکڑنے میں آتا ہی نہیں، یہ ناک ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ صاف صاف بتاؤ. عالم الغیب کا اطلاق قرآن و سنت میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں ہو چکا ہو تو یہ بتا دو. چھٹی بات سمجھ لینا، چھٹی بات، آدمی خود 4 فٹ کا ہے، بیوی اس کی 6 فٹ کی ہے، 7 فٹ کی ہے، کیا کرے؟ بوسہ لیتا ہے، ادھر سے نہیں پہنچ سکتا، ادھر جاتا ہے، بوسہ نہیں لے سکتا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. تو جب حاضر ہے تو غائب تو آپ سے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو عالم الغیب کیسے؟ سمجھے؟ آپ ہر جگہ حاضر ہے تو آپ سے کوئی چیز تو غائب ہی نہیں ہے، تو عالم الغیب کہاں سے ہوگا؟ عالم الغیب کا معنی عالم ما غاب عنہ. آپ جب ہر جگہ حاضر ہے تو آپ سے کسی چیز تو عالم الغیب کیسے بنا؟ تو آپ کے حاضر و ناظر کا عقیدہ علم غیب کے عقیدہ کو توڑ دیتا ہے، علم غیب والا عقیدہ علم حاضر ناظر کو توڑ دیتا ہے. اور حاضر ناظر میں بھی یہی مزے کی بات آپ کو، میں بریلوی رہ چکا ہوں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اندر کا آدمی ہوں، اندر کا آدمی ہوں. آج تک بریلویوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت اقدس حاضر ناظر ہے اپنے جسد عنصری کے ساتھ یا جسد مثالی کے ساتھ، یا روح آپ کے حاضر ہے، بخدا ان کو معلوم نہیں. علامہ محمد رضا خان اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اس نے چھوڑ دیا. کوئی پتہ نہیں ہے کسی بریلوی کو. آپ اردو سمجھ رہے ہیں کہ جسد عنصری کے ساتھ یا جسد مثالی کے ساتھ، یا یہ کہ اللہ کو آپ کی روح ہر جگہ موجود ہے، یہ کیا ہے؟ ہچ نشتہ. یہ وہ عقائد ہے کہ جو اللہ آپ کو بھلا کرے. عقیدہ تو قطعی ہوتا ہے، اس کا علامہ محمد رضا خان کو غریب کو خود پتہ نہیں تھا، تو دوسروں کو کیا پتہ ہوگا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنے یہ کتابہ کے اندر سچ ہو، ان کنتم صادقین فیما تقولون انکم احقاء بالخلافت، آپ کہہ رہے کہ خلافت کے حقدار، اس میں سچ ہو تو پھر بتا دو. اب ظاہر ہے کہ علمی طور پر وہ ہار گئے تو پھر ختم. قالوا سبحانک، مولانا سبحانک کا قانون یہ ہے کہ سبحان اللہ آپ کا والا کہ مصدر ہے، اور یہ اس کے طرف مفعول کی طرف اس کی اضافت ہے. قانون یہ ہے مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول بھی کی طرف ہو، یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہا ہو تو اس کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں. مصدر مضاف الی الفاعل ہو، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، ننزل تنزیل العزیز الرحیم، عامل اس کا حذف ہو چکا چونکہ فاعل کی طرف محذوف ہے. ننزل تنزیل العزیز الرحیم، سمجھدا؟
مفعول بھی کی طرف سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحنا سبحان الذی، سبحت سبحان الذی، اسبح سبحان الذی، نسبح سبحان الذی اسری بعبدہ، اضافۃ المصدر الی المفعول بھی، سبحانہ ما اعظم شانہ، جو آپ نے پڑھا ہے سلم کے اندر۔ دو، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف یا یہاں مفعول کی طرف، یا مصدر مستعمل بلامل جار رہو، فسحقا لاصحاب السعیر الا بعدا لعاد قوم ہود الا بعدا لمدین الا بعدا لثمود، حمدا لقادر جو آپ نے پڑھا نفۃ العرب کے اندر، حمدا لقادر، لام جارا آ گیا، گڑ گڑ نہیں کرنا، یہ جملہ معترض بنے گا۔ قالوا سبحانک نسبح سبحانک لا علم کائن لنا، لا علم کائن لنا، یہ لنا کائنوں کے ساتھ لا کے لیے خبر، لا علم کائن لنا الا ما علمتنا، ما موصول کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے، الا ما علمتنا ہو ضمیر اس کا مفعول ثانی بنے گا، اور یہ صلہ بنے گا ما موصول، ما موصول محلا یہ مرفوع ہے، یہ بدل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے خبر کی ضمیر سے، اس طرح لا علم ثابت لنا الا علم علمتنا ہو، لا علم ثابت لنا کائن لنا، کوئی علم ہمیں معلوم نہیں ہے الا ما، ہاں وہ علم ہمیں معلوم ہے کہ علمتنا ہو، جو کچھ آپ نے ہمیں بتا دیا، موصول صلہ مل کر کے یہ موصول محلا مرفوع ہے، خیال کر لینا، انک انت العلیم الحکیم، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، باقی سارے اشکالات بتا چکا آپ کو، قال یا آدم انبئہم باسمائہم ندا ہو گیا، سمجھے، قال یا آدم ندا انبئہم باسمائہم یہ جواب ندا، فلما انبئہم باسمائہم شرط ہو گیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدونہ، ما موصول کی طرف آیت کا ہونا ضرور، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَهُ، ظاہر جو کچھ کرتے تھے نحن نسبح بحمدک، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَهُ، اور جو کچھ تم چھپاتے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، سمجھے، چھپاتے کیا تھے، اندر اندر یہ تھا کہ نہ شادی ہے، نہ ذکر ہے، نہ خشیتین ہے، نہ کوئی شہوات ہے ہمارے اندر، ہم تو پاک لوگ ہیں، خلافت کے حقدار ہم ہیں، یہ ہوں گے، اس میں شادی، اس میں توالد و تناسل، اس میں ہم بستری، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گے، یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، ہم حقدار ہیں۔ جیسے کہ بھائی، جیسے کہ دین کو بھائی ہمارے بھائی پھیلاتے ہیں، میرے بھائی دین کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، ماشاء اللہ ایمان بنتا ہے اس سے، قرآن سے کوئی ایمان نہیں بنتا میرے بھائی، اور بخاری اور مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد سے ایمان نہیں بنتا میرے بھائی، چلے سے ایمان بنتا ہے میرے بھائی، سمجھتا ہے، چلہ بہت ضروری ہے، لیکن تبلیغی رگڑ رگڑ کر کے کہیں خدا کی قسم ایک عالم کے ایک صفحہ کے علم تک برابر نہیں پہنچ سکتا، سمجھے، تیرے بس کی بات نہیں ہے بیٹا، اس لیے میں نے عرض کیا، امام بخاری کہتے ہیں انا اعلمکم باللہ، رسول پاک کی حدیث نقل کی کتاب الایمان میں کہ میں محمد سب سے بڑا عالم ہوں تو سب سے بڑا مومن بھی میں محمد ہوں، سمجھتا ہے، علماء جہاں تک پہنچتے وہاں تک اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا تو چھپاتے کیا تھے، وما کنتم تکتمونہ۔ اب ایک چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے، اس کو سمجھ لینا، ایک تو یہ کہ ما کنتم تکتمون، جو چھپاتے تھے وہ یہ تھے نحن احقاء بالخلافت، ہم خلافت کے حقدار ہیں، یہ چھپاتے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، یہ آپ کی جماعت تھی اور ابلیس بھی آپ میں شامل تھا، بولو بولو کیا ہے، ابلیس بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ میں شامل تھا، اس لیے کہ تغلیباً ابلیس تو تھا، عابد تھا اس طرح، اور ابلیس کے دل میں تکبر ہے، جو تکبر ابلیس نے چھپایا تھا اپنے دل میں، ابلیس ذلیل ہو گیا آدم کی وجہ سے، ابلیس والے استکمان کنتم تکتمون، سب کی طرف فرشتوں کی طرف، جس چیز کو تم چھپاتے تھے انہوں نے، فرشتوں نے چھپایا نہیں، چھپایا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ابلیس نے، لیکن ابلیس اس جماعت میں تھے تو اس وجہ سے اللہ آپ کا سب کی طرف نسبت ہوگی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتے ہیں فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا، صالح علیہ السلام کی تکذیب کر دی اور اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالی، فَعَقَرُوهَا، پوری قوم نے، کسی طرح قوم نے نہیں، قوم نے اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں، اور 9 بندوں نے بھی نہیں، ان میں سے جو قدار تھا، قدار ایک آدمی نے توڑا تو سب کی طرف نسبت کر دی، کونچے ایک نے کاٹ ڈالی۔ تو قرآن میں یہ قانون آپ کو بہت ملے گا کہ بسا اوقات ایک آدمی گند کرتا ہے لیکن پوری قوم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، یہاں گند ابلیس میں تھا جو چھپا رہا تھا لیکن تمام فرشتوں کی طرف نسبت کی، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا،
اس لیے حضرت معاویہ پر جو اعتراضات ہیں، معاویہ کے سامنے والے لوگوں میں سے اگر کسی نے کچھ کیا ہے، نسبت معاویہ کی طرف ہوگی، پوری قوم کی طرف ہوگی، اس کی حکومت کی طرف ہوگی، کرنے والا کچھ ہے۔ حضرت عثمان پر جو جرح کیا گیا وہ بھی اسی طریقے، اور نیچے کسی نے کر دیا، سب کی طرف نسبت ہوگی۔ یہ زبردست بات ہے، دفاع عن الصحابہ مولانا۔ یہ قرآن میں انشاءاللہ چھٹے پارے میں خاص طور پر مثال میں، اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ ہو گیا جی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر دو، سمجھے؟ اب یہ کیجیے، آدم کو غیر اللہ کو سجدہ کرنا نہ روا ہے، سمجھے؟ آدم کو کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس زمانے میں اجازت ہے، اب اجازت نہیں۔ یہ تبلیغی جواب ہے، بولو یہ کیا ہے؟ یہ راونڈی جواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ راونڈی جواب ہے، راونڈی جواب ہے، لیکن سجدہ تعظیمی تھا۔ اچھا تو ہم لوگ جو سجدہ کرے وہ سجدہ توہینی ہے؟ آپ لوگ جو سجدہ کر رہے وہ سجدہ تعظیمی نہیں، وہ سجدہ توہینی ہے، تو جان تمہاری کیسے چھوٹے گی؟ بس کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اجازت تھی اور ابھی اجازت نہیں ہے اس شریعت میں۔ تو ایک دل بہلانے کے لیے ایک جواب ہے، لیکن میرا ہماری بھی تو سجدہ تعظیمی ہے نا، اس سے بڑھ کر کے اور تعظیم کیا ہے؟ پوری نماز کی روح سجدہ ہے، رکوع اور سجدہ، خاص طور پر سجدہ۔ تو ایک جواب ہے کہ اس شریعت میں اجازت تھی، اب نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ دوسرا جواب اصل سمجھو، وہ یہ ہے کہ یہ لام الہ کے معنی میں کہ اسجدوا الی آدم، آدم کو جہت بنا دو۔ آپ جائیں گے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اس طرف والوں کا رخ ادھر، 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 یہ کعبۃ اللہ جہت ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کو سجدہ کر رہے، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرائے، یہ کعبۃ اللہ درمیان میں ہے، سمجھے؟ اس طرف والوں کا رخ بھی اس طرف، اس طرف والوں کا رخ اس طرف، اس طرف والوں کا رخ ادھر، اور ادھر جو مغربی سائڈ پہ ان کا رخ بھی ادھر۔ تو اس کو سجدہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف ایک جہت ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی اس طرح سامنے کھڑا کیا گیا۔ سجدہ خدا کو تھا، آدم صرف جہت تھا۔ بولو سجدہ کس کو تھا؟ جیسے کہ یہاں پر سجدہ خدا کو کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو کوئی نہیں کر رہا۔ متوجہن الی الکعبۃ، ملتفتن الی الکعبۃ، ومقصودا باللہ، وقاصدا باللہ، قصد اللہ کا ہے، لیکن یہ ایک جہت ہے قوم کو متفق کرنے کے لیے، کس طرف؟ ورنہ یہ کہ کوئی خضدار کی طرف کرتا، کوئی پنڈی کی طرف کرتا، اور کوئی کا امت کو متفق کرنے کے لیے کہ تمہارا رخ ایک ہوگا تو تمہارے دل بھی ایک ہوں گے، صفیں تمہاری سیدھی ہو جائیں گی، رخ تمہارا ایک ہوگا، اللہ تمہیں ایک کر دے گا۔ اس لیے فرمایا صفوں میں لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دے گا۔ ارے آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ایک بات اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے آپ انعام دیں گے، سمجھ رہے؟ ابھی تک رمضان نہیں آیا تو چائے پلاؤ گے، میں ہفتے کو آ جاؤں گا انشاءاللہ، ہفتے کو۔ وہی ہے یہ جو ہے نا، یہ اس میں ایک میموری ہے جس میں تقریباً کئی قراء کی تلاوتیں ہیں، پورا قرآن اس میموری میں، سمجھ رہی ہیں کہ اس میموری میں۔ اور جب یہ میرے جیب میں ہے اور آپ مجھے سلوٹ کرتے تو آپ میرے کپڑوں کو بھی سلوٹ کرتے، اس کو بھی سلوٹ کرتے، اور اس کے اندر جو میموری ہے، جو تلاوتیں اس کو بھی، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کو میرے دماغ میں جو کچھ ہے ان کو بھی آپ سلوٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سیٹ آنا آئے مسئلے سے میں۔ یہ اربوں خربوں انسان اس وقت 11 ارب ہے، کتنے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، اربوں خربوں انسان سب آدم کے پشت میں تھے، جیسے اس میموری کے اندر۔ یا آپ نے دیکھا کہ مکتبۃ الشاملہ میموری کے اندر 60,000 کتابیں، 65,000، اور ایک کتاب 30 40 جلدوں کی ہے، تو لاکھوں صفحات لیکن ایک چھوٹی سی میموری میں آ جاتے۔ آدم علیہ السلام کے پشت میں آپ سب تھے،
آپ کا ابا، دادا، پردادا، پردادا، خردادا، شردادا، ٹردادا، گردادا، گردادا، یہ سارے کے سارے اس میں تھے. ہم لوگ سب آدم کے پشت میں تھے. جب آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا تو ہم کو بھی سجدہ کیا. آدم کو جب سجدہ ہو گیا تو ہم کو بھی کیا ہو گیا؟ بولو، ہم کو بھی کیا ہو گیا؟ سجدہ ہو گیا. اور سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ اس لیے اپنے مقام کو پہچان لو. آدم کو سجدہ کیا، آدمیوں کو سجدہ کیا. آدم کو سجدہ تھا، آدمیوں کو سجدہ تھا. جتنے آدمی اس کے پشت میں تو سجدہ تو ہوگا نا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو باتیں. تیسرا، سجدو کا معنی سر نیچے کیا، سر اٹھنے سے. وضع الجبہۃ علی الارض نہیں ہے، سجدہ کا معنی سر نیچے کر. جیسے کہ قرآن میں آپ کو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ارے بیت المقدس کے دروازے میں سجدے کی حالت میں جاؤ. تم سجدے کی حالت میں ادھر آ جاؤ، ادھر سے سجدہ کر کے آ جاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. تم سجدہ کرو، وہ پیچھے صف والا وہ سجدہ کر کے آ جائے. تو سجدہ جو ہے نا ادخلو کے منافع ہے. سجدہ کرتا تو داخل ہی نہیں ہو سکو گے، داخل ہو گے تو سجدہ ہی ختم ہو جائے گا. آخر تم انسان کے بچے ہو یا کیا ہو؟ سمجھے؟ منافع تم بین الدخول و بین السجدہ. تو اس لیے وہ جو ادخلو ہے وہ سجدن وہ رکعان کے معنی میں. وہ کس کے معنی میں؟ جھک کر کے. جی جھک کر کے ایسے جاؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو. یہ سجدن کس کے معنی میں؟ رکعان کے معنی میں. جھک کر کے، اور جھک کر کے آدمی چلے. وہ سجدے کے معنی میں نہیں ہے. سجدہ تو کہتے وضع الجبہۃ علی الارض، وہ نہیں ہے. اس میں کیسے؟ السجود ینافی الدخول والدخول ینافی السجود. اور جڑے تو پترے وہاں پر سجدن رکعان کے معنی میں ہو گیا. جیسے کہ رکعان سجدن کے معنی میں آتا، سجدہ رکوع کے معنی میں، اور پھر رکوع کبھی سجدے کے معنی میں آتا ہے. سورہ صاد میں آئے گا آپ کے سامنے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. رکوع کی حالت میں آپ گر پڑے. رکوع میں تم کیسے گرو گے؟ رکوع میں تم کیسے گرو گے زمین پر؟ رکوع میں گرتا ہے آدمی. تو وَخَرَّ رَاكِعًا ساجدًا کے معنی میں زمین پہ گرتا ہے تو سجدے کی حالت میں گرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بکریاں چرا کر کے یہ فرمایا کرتے تھے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک تو یہ کو زمانے میں اجازت تھی، تبلیغ اجتماع راونڈ والا جواب دے دیا. دوسرا یہ کہ فسجدوا لآدم یعنی الی آدم. تیسرا یہ کہ تأتؤوا رؤوسهم سر نیچے کر دیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور رکوع کے معنی میں نے آپ سے عرض کیا سر جھکانا، اور یہ کہ رکوع والی صورت ہے. پھر سجدہ رکوع کے معنی میں، رکوع سجدے کے معنی میں آتا ہے. جنیدہ پتریا یہ پورا ہو گیا. شیخ القرآن آیا، بس ختم کر دیتا ہوں. جنیدہ پتریا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہاں ابلیس نے نہیں کیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ آگے ابا واستکبر وکان من الکافرین. لیکن ابلیس مستثنی منقطع ہے مولانا، سمجھے؟ لیکن ابلیس ابا واستکبر، یہ اس کے لیے خبر ان کی بن جائیں گے مولانا، سمجھے؟ وصار من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا. یہ کانا سیرورت کے معنی میں ہے، سمجھے؟ من المنکرین، منکرین میں سے بن گیا. ایک دوسرا کانا فی علم اللہ الازلی، اللہ کے علم ازلی میں یہ کتے کا بچہ پہلے سے منکر تھا. جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم آپ تھے، یعنی فی علم اللہ اللہ کے علم میں سب سے بہترین امت آپ. ازل سے یہ طے شدہ ہے، ازل سے کہ آپ سب سے اونچے ہیں. وصار من الکافرین، یہ کانا بمعنی سارا کیا آتا ہے، اور کانا کبھی زائد ہوتا ہے، اور کانا اللہ کا بھلا کریے کہ کانا حالیہ بھی ہوتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ کانت، یہ کانا حال کے معنی میں نماز فرض شدہ ہے. تھی ابھی نہیں ہے،
نبی تو ابھی نماز تو ابھی بھی اوقات مقررہ میں فرض ہے. جو کانت حال کے معنی میں جڑے کانا بمانے سارا کانا زائدہ اور کانا بمان حال کے معنی میں سمجھ میں اور کانا بمانے یکونوں کے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيَخَافُونَ یومن کان شرہ مستطیرا اے یکون شرہ مستطیرا سمجھ میں یخافون یومن کان شرہ مستطیرا اے یکون شرہ مستطیرا سمجھتا ہے. اور کان انقطاعیہ بولو کان تھا ختم ہو گیا تھا فوراً ختم ہو گیا. وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض تخریب کار تھے سمجھ ختم ہو گیا تخریب کار. یہ کان انقطاعیہ. اور کان ازلی ہے بولو کان ازلی اور ابدی. وکان اللہ سمیع بصیرا ازل و ابد سے سمیع و بصیر تھا ہے رہے گا تھا ہے رہے گا. یہ جنے دا پتر ہے بخاری میں اس پر یہ ہے کہ کسی نے آ کر 4 اعتراضات کر دیے ابن عباس پر. قربان جاؤ ابن عباس پر. ابن عباس نے جواب دیا کانا کا کہا کہ اللہ تھا سمیع اب نہیں ہے, اللہ علیم تھا اب نہیں ہے, بصیر تھا اب نہیں ہے. تو ابن عباس نے یہی دیا کہ یہ جواب یہ کانا کانا ازلی ہے. نفسي بنور من فؤادي